بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک عرب خاتون کا عجیب طرز گفتگو ہم جو ہیں تحفہ حفاظ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں حفظ قرآن کے ہی بارے میں کچھ نہ کچھ ہم چیزیں پڑھتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں سے کوئی نہ کوئی بات فائدے کی ملے۔ آج ایک عرب خاتون کا عجیب واقعہ اور طرز گفتگو پڑھیں گے جتنا ہو سکا ہم سے، کہ ان کا کیا معاملہ تھا، قرآن پاک سے کیسا لگاؤ عشق تھا کہ قرآن پاک کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا نہیں تھا۔ ایک معمر عرب خاتون، یعنی بڑی عمر کی خاتون، حج کے راستہ میں ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھیں جو قافلے سے بچھڑ کر راستے سے بھٹک گئی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرے۔ آپ بھی حج بیت اللہ اور زیارت روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے حالت سفر میں تھے۔ بوڑھی کو کچھ پریشان اور مایوس پا کر انہوں نے اس سے بات کی۔ اس خاتون نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات کی شکل میں دیا۔ پورا مکالمہ درج ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا انہوں نے۔ خاتون نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام نہایت مہربان رب کا قول ہے۔ مراد یہ ہے کہ سلام کا جواب تو خدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ خاتون نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ مراد یہ کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ خاتون سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اس سے کیا مراد تھی؟ کہ یہ تھی کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی، اور بیت الحرام جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں کب سے پڑی ہیں؟ خاتون نے فرمایا ثلاث لیال سویہ، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ جی 15 سپارے کی پہلی آیت، ثلاث لیال سورہ مریم کی آیت، من یضلل اللہ یہ بھی آیت، یعنی ساری آیتیں ہیں نا۔ میں برابر 3 رات سے، یعنی 3 رات ہو گئی ادھر راستہ بھولے ہوئی بڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تمہارے پوچھتے ہیں کہ تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ خاتون نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ خدا مجھے کھلاتا پلاتا، یعنی کہیں نہ کہیں سے رزق مہیا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا وضو کا پانی موجود ہے؟ خاتون فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے سو تیمم کر لیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ کھانا حاضر کھا لیجئے۔ خاتون اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات کے آغاز تک پورا کرو۔ اشارہ یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ خاتون ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کا کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار اور علیم ہے، یعنی میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حج میں بھی اور ماشاءاللہ مشقت ہے اس میں بھی روزہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ پوچھتے ہیں لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ خاتون وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں، یعنی انہوں نے جب ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے سنا تو وہ کہتے ہیں میری طرح کیوں نہیں بات کرتی ہیں آپ، جس طرح میں اب نارمل بات کر رہا ہوں اس طرح گفتگو کریں۔ خاتون نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر
یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے، یعنی چونکہ انسان کے ہر لفظ پر ایک فرشتہ نگہبانی کرتا ہے، یعنی لکھتا ہے، اور اس کا اندراج ہوتا ہے، اس لیے بنائے احتیاط قرآن کے الفاظ میں ہی بات کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جو بات کروں قرآن کی آیت پڑھوں اور فرشتے وہی لکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ خاتون: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اب یہ ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں نا، انہوں نے پھر آگے سے کہا جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہیں، یعنی جس معاملے کا پہلے سے آپ کو کچھ علم نہیں اور جس سے کوئی واسطہ نہیں، اسے پوچھ کر اپنی قوتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی غلطی کی۔ خاتون: لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہیں بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک: کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلہ سے جا ملنا پسند کریں گی؟ خاتون: وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے، اگر آپ مجھ سے یہ حسن سلوک کرنا چاہیں تو اللہ اس کا اجر دے گا، یعنی ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو پھر سوار ہو جائیے، یہ کہہ کر حضرت نے اپنی اونٹنی بٹھا دی۔ خاتون: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ خواتین کا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضرت عبداللہ مدعا سمجھ گئے اور منہ پھیر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن جب خاتون سوار ہوئیں تو اونٹنی بدکی اور خاتون کا کپڑا کچاوے میں الجھ کر پھٹ گیا اور وہ پکار اٹھی۔ خاتون: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کرائے کوتاہی اور لغزش کا نتیجہ ہے۔ خاتون گویا حضرت عبداللہ کو توجہ دلا رہی تھی کہ یہاں کچھ مشکل پیش آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور اونٹنی کا پیر باندھا اور کجاوے کے تسمے درست کیے۔ خاتون نے حضرت عبداللہ کی مہارت و قابلیت کی تحسین کرنے کے لیے ایک آیت کے ذریعے اشارہ کیا۔ خاتون: ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی، اور پھر جب سواری کا مرحلہ طے ہو گیا تو خاتون نے سواری کا آغاز کرنے کی آیت پڑھی۔ کیا آیت پڑھی؟ دعا: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مفید و خدمت کے قابل بنا دیا، ورنہ ہم اپنے بل بوتے پر اس قابل نہ تھے، اور یقیناً ہمیں لوٹ کر جواب دہی کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اونٹنی کی مہار تھامی اور ہدی عربوں کا مشہور نغمہ سفر الاپتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے۔ خاتون: وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ حضرت عبداللہ بات سمجھ گئے اور آہستہ چلنے لگے اور گنگنانے کی آواز بھی پست کر لی۔ خاتون: فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن میں جتنا کچھ آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، یعنی فرمائش ہوئی کہ خود ہی شعر و نغمہ کے بجائے قرآن میں سے کچھ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے اور خاتون نے اس پر خوش ہو کر کہا: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل دانش و بینش ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد کہا: حضرت عبداللہ بن مبارک، اے خالہ، کیا آپ کے شوہر ہیں یعنی زندہ ہیں؟ یا خاتون نے کیا جواب دیا؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ٹھیک ہے، یہ بھی فضول سوال کیا۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں سوال نہ کرو، اور قرینہ بتا رہا تھا کہ غالباً خاتون کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ آخر کار ان دونوں نے قافلہ کو جا پکڑا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک: کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے؟ خاتون نے فرمایا: المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اسباب دنیوی زندگی کی زینت ہیں، یعنی میرے بیٹے بھی قافلہ میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ مال و اسباب بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک: آپ کے لڑکے قافلے میں کیا کام کرتے ہیں؟ موصوف کا مدعا یہ تھا کہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ خاتون: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے
وہ راہ پاتے ہیں۔ مفہوم یہ تھا کہ وہ قافلے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی آگے آگے جو چلتے ہیں نا گائیڈ کرنے والے، وہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ان کے نام بتا سکتی ہیں؟ خاتون نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ سبحان اللہ، خاتون نے نام بھی صحیح سوچ سمجھ کے رکھے بیٹوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا، موسیٰ سے کلام کیا، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑو۔ ان تینوں آیتوں کو پڑھ کر خاتون نے بتا دیا کہ ان کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ نے قافلے میں ان ناموں کو پکارنا شروع کیا تو وہ تینوں نوجوان فوراً حاضر ہو گئے۔ خاتون اپنے لڑکوں سے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا سکہ یعنی نقدی دے کر شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجو، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اس میں سے تمہارے پاس روزی لے آئے۔ یعنی اشارہ کیا تھا؟ لڑکوں کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی، اور جب کھانا لایا گیا تو خاتون نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا، خاتون کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو بس سبب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت پڑھی جس کا منشا یہ تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک سے شکر گزار ہوں، حسن سلوک کی شکر گزار ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر یہ مبارک گفتگو ختم ہو گئی۔ اس ضعیف خاتون کے لڑکوں نے عبداللہ بن مبارک کو بتایا کہ ان کی والدہ 40 سال سے اسی طرح قرآن ہی کے ذریعے گفتگو کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 40 سال۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے لوگ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں ایک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہونا بڑا مشکل ہے، ایسی بات کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی چاہت ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہو جاؤں، تو یہ مشکل بات ہے نا۔ ہمارے ہاں 100 مسائل ہوتے ہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم فضول باتیں نہ کریں، فضول سوالات نہ کریں، اور ویسے ہی الٹی سیدھی فضول جو صبح شب و روز گپیں شپیں ہماری ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں، تاکہ ہمارا حافظہ کمزور نہ ہو، ہماری قوتیں فضول ضائع نہ ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اور کم سے کم گفتگو کریں، فضول باتیں نہ کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اور ترجمہ جب ہم کو نہیں آتا ہوگا تو پھر ہم ایسے کہاں گفتگو کر سکتے ہیں، تو یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو ہیں ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا 24 گھنٹے ہمیں دھیان نصیب ہو جائے۔ ایسے نیک لوگوں کی اتباع ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ 3 منٹ میں مزید لوں گا اسی پر، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ پھر وہ سیشن ہو جائے گا آؤٹ۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ کیا آپ کے تاثرات ہیں اس بارے میں؟